اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ حرم ملکوتی امیر کائنات کے حرم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے درس کی ابتدا ہم رشوت کے احکام سے کریں گے۔ رشوت ایک ناسور ہے جو ملکوں کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جس ملک میں رشوت ہے تو وہ ملک اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ تو حکومتی اداروں میں نوکری حاصل کرنے کے لیے رشوت دینا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے؟ اور حالت یہ ہو کہ رشوت کے بغیر نوکری وہاں نہ ملتی ہو، اس طرح ملک اندر سے کھوکھلا ہے اور انصاف کا نظام برباد ہو چکا ہے کہ رشوت کے بغیر جاب ہی نہیں ملتی۔ تو یہاں شریعت کیا رشوت دینے کی اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ ویسے تو رشوت دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے، لیکن ظالم سے اپنا حق لینے کے لیے پہلے یہ تعیین ہو جائے کہ یہ نوکری اس بندے کا حق ہے۔ اگر حق ہونا ثابت ہو گیا ہے اور بغیر رشوت کے یہ ظالم لوگ نہیں دیں گے تو اس صورت میں ان ظالموں کو رشوت دینا جائز ہو جائے گا۔ ان کے لیے لینا حرام ہے، اس کے لیے دینا جائز ہو گیا ہے، کیونکہ اس کا حق غصب ہو رہا تھا اور یہ اپنے حق کو غصب ہونے سے بچانے کے لیے یہ پیسے دے رہا ہے، تو اس کے لیے یہ نوکری کے لیے پیسہ جو دیا ہے یہ پھر جائز ہو جائے گا۔ اور آگے جو تنخواہ ہوگی وہ ہوتی ہے انسان کے کام کرنے کے بدلے میں۔ تو اگر یہ مطلوبہ کام کر رہا ہے جو اس سے وہ ادارہ جس میں اس کی نوکری لگی ہے اس کا جتنا وہ طلب کرتا ہے کام یہ اتنا کر رہا ہے تو تنخواہ اس کی جائز ہے۔ تو تنخواہ کام کے بدلے میں آتی ہے۔ یہ تھا اپنی نوکری لگوانے کے لیے ایک بندے نے پیسہ دیا ہے، تو اس کا حق تھا، کسی اور کا حق نہیں تھا کہ اس نے پیسہ دے کر غصب کیا ہو، اس کا حق تھا اور غصب ہو رہا تھا، تو اس کے لیے اس ظالم کو رشوت دینا جائز ہو گیا ہے۔ اب اس کو ہم رشوت بھی نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو کہیں گے کہ اپنا حق بچانے کے لیے پیسہ دیا ہے، یہ جائز ہو گیا ہے۔ ایک اور رشوت کی مثال ہے جو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، وہ ہے عدالت کو رشوت دینا، جج کو رشوت دینا، چاہے بندہ حق پہ ہو چاہے بندہ مظلوم ہو، تب بھی عدالت کو رشوت دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ عدالت میں اگر رشوت چل گئی تو پھر وہ نظام باقی نہیں رہ سکتا۔ عدالتیں جہاں خراب ہو جائیں وہ معاشرے کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے، اور ہمارے اسلامی ممالک میں سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ اس معیار پہ نہیں ہیں جس معیار پہ عدالت کو ہونا چاہیے۔ تو عدالت کو رشوت دینا کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے بندہ مظلوم ہو چاہے بندہ حق پہ ہو، تو بھی عدالت کو رشوت دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جواب، رشوت دینا جائز نہیں ہے، لیکن ظالم سے اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ اپنے حق کو لینے کے لیے رشوت دینا جائز ہے، اس کے لیے تو دینا جائز ہے، مگر ظالم کے لیے رشوت لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں، عدالت میں کیس میں کامیابی کے لیے رشوت دینا اور لینا دونوں جائز نہیں ہے، نہ یہ دے سکتا ہے اور نہ ہی آگے کوئی لے سکتا ہے، اگرچہ رشوت دینے والا حق پر ہی کیوں نہ ہو۔ آپ حق پہ ہیں، مظلوم ہیں، تب بھی عدالت کو رشوت دینا جائز نہیں ہے۔ اچھا، جعلی ڈگری ہے، اس کے ذریعے سے ملازمت لینا، اس نے اتنا یہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن جعلی ڈگری بنوا لیا ہے، تو اس ڈگری پر ملازمت لینا یہ کیسا ہے؟ تو واضح ہے کہ اس ڈگری پر ملازمت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے لے لی ہو یہ گناہ کرتے ہوئے، کسی نے یہ گناہ تو کر لیا، اب آگے تنخواہ کا کیا حکم ہوگا؟ تو فرمایا کہ تنخواہ اس پہ واجب ہے کہ یہ حکومت کو واپس کرے۔ اگر حکومت میں بندے خائن بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تنخواہ دے گا تو وہ خود کھا جائیں گے، حکومت کے خزانے میں نہیں جائے گی، تو پھر اس نے
فقراء میں صدقہ کرنا ہے، تو تنخواہ جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہوتی۔ ایک صورت میں تنخواہ جائز ہو جاتی ہے، ڈگری جعلی ہے، اس کی نوکری لگ گئی ہے، تنخواہ آ رہی ہے، ویسے تنخواہ جائز نہیں ہے، حکومت کے خزانے میں واپس ہوگی یا فقراء میں تقسیم ہوگی، لیکن ایک صورت ہے جہاں پر تنخواہ جائز ہو جاتی ہے۔ اسی جعلی ڈگری والے کی ایک صورت میں تنخواہ جائز ہے، وہ صورت یہ ہے کہ جس معیار کا کام اس سے مطلوب ہے، نوکری لگ گئی ہے جعلی ڈگری سے، اب حکومتی ادارے میں ہے، ادھر جو کام مطلوب ہے، اس سے جس معیار کا کام مطلوب ہے یہ اسی معیار کا کر رہا ہے، کام میں کوئی خیانت نہیں کر رہا، تو ہم نے کہا کہ تنخواہ ہمیشہ کام کے مقابلے میں ہوتی ہے، تو کام اس کا سیٹ جا رہا ہے تو پھر اس کے لیے تنخواہ استعمال کرنا جائز ہو جائے گا۔ اگر کام نہیں کر رہا تو پھر وہی بات ہوگی کہ تنخواہ حکومتی خزانے میں جمع کراؤ، یا ادھر نہیں کروا سکتے تو فقراء میں تقسیم کی جائے گی۔ سوال، اگر جعلی ڈگری سے ملازمت حاصل کی جائے تو اس کے نتیجے میں ملنے والی تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، وہ تنخواہ حکومت کو واپس کرنا واجب ہے، اور اگر حکومت کو واپس کرنا ممکن نہیں ہے تو دیندار فقراء کو وہی تنخواہ صدقہ دے گا، صدقے میں دے دے گا۔ البتہ وہ ایک صورت جہاں تنخواہ استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے، البتہ اگر وہ اس ملازمت میں اپنے ذمہ لیے ہوئے کام کو بخوبی جانتا ہے اور صحیح طریقے سے انجام بھی دیتا ہے، کام کو جانتا بھی ہے اور صحیح طریقے سے انجام بھی دیتا ہے، تو پھر تنخواہ لینا حرام نہیں ہے۔ تو یہ تھے چند رشوت کے احکام، اور کسی ملک کو ختم کرنا ہے نا تو سمجھدار لوگ جو ہوں گے نا وہ ختم کریں گے ان طریقوں سے کہ وہاں رشوت کا بازار گرم کیا جائے، عدالتیں خراب کی جائیں، ادارے خراب کیے جائیں، ایسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جائیں جو خود رشوت لینے والے اور نالائق قسم کے لوگ ہوں، تو وہ ملک برباد، اور اس طرح کرنے والے وہی سردار ہوتے ہیں ان کے۔ اور یہ وہ ممالک جہاں پر برٹش نے قبضہ کیا تھا ان کے ساتھ یہی کام کیا ہے، بر صغیر ہو جائے یا ادھر عرب ممالک ہو جائیں، ان کے ساتھ یہی کام کیا ہے۔ انگلینڈ کی حکومت جو تھی اس وقت جاتے وقت یہ کام کر گئے ہیں، اور ابھی تک یہ انہی کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ نظام ہی ایسا دے گئے ہیں کہ عدالتیں صحیح نہ ہوں، جب عدالتیں صحیح نہیں ہوں گی تو پھر مجرم جو ہے وہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور قانون کی کوئی قیمت نہیں ہے، غریب ذلیل ہوتا جا رہا ہے، اور جن کے پاس کچھ مال ہے وہ اپنے تھوڑے مال استعمال کر کے زیادہ مال لوٹ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ سردار بنے ہوئے ہیں۔ اور اگر کسی کی بابصیرت آنکھیں ہوں تو وہ ابھی بھی دیکھ لے گا کہ جنہوں نے مثلا انگریز نے، برطانیہ نے، انگلینڈ نے جو قبضہ کیا تھا وہ اپنے بندے ابھی بھی بھیج رہا ہے حکومت میں، اور وہ اس کے بندے حکومت ابھی بھی چلا رہے ہیں، اور ادارے وہی چلا رہے ہیں، اور ان کا حکم کے مطابق ابھی بھی حکومتیں چل رہی ہیں۔ تو ہم اس طرح کہیں کہ یہ جو ہم آزادی کے دن منا رہے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈے، یہ بس یہ عوام والی نظر سے، بغیر بصیرت والی نظر سے ہم منا رہے ہیں۔ ہم کب آزاد ہوئے ہیں؟ آزاد اس وقت ہوں گے جب ہمارے معاشروں میں عدل اور انصاف آ جائے گا۔ ان کا دیے ہوئے نظام جو ظلم کا نظام ہے اور جس میں عدل اور انصاف نہ ہو، اس سے جب آزاد ہو جائیں، اپنے ملک کے بارے میں خود سوچنے والے بن جائیں، اپنے فیصلے ہم خود کرنے والے بن جائیں، تو پھر ہم آزاد ہیں۔ ویسے ظاہری سی آزادی ہے، اندر سے آزادی نظر نہیں آتی۔ اچھا، آگے کچھ کھیلوں کے احکام ذکر ہو رہے ہیں۔ بغیر شرط لگائے تاش کھیلنا، پتے کھیلنا، یہ کیسا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ شرط نہ بھی اگر شرط لگائی گئی تو پھر تو یہ جوا ہے، یہ حرام ہے۔ شرط نہ لگائی جائے، ایسے ہی بیٹھے تھے دوست اور کھیلنے لگ گئے، تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر تاش کھیلنا، پتے کھیلنا حرام ہے۔ جواب، پیسے کی شرط کے ساتھ پتے کھیلنا حرام ہے، اور بنا پر احتیاط واجب پیسے کی شرط کے بغیر بھی پتے کھیلنا حرام ہے۔ اگر پیسہ نہ بھی لگایا جائے تب بھی پتے کھیلنا احتیاط واجب بنا پر حرام ہے۔ آگے سوال ہے کہ کیا کمپیوٹر میں شرط کے بغیر جوئے کی گیمز کھیلنا جائز ہے؟
شرط نہیں لگائی ہے یہ گیمز کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ تو اس میں جوئے والی جو گیمیں ہیں یہ دو قسم کی ہیں، ایک ہے شطرنج اور دوسری ہے نرد۔ یہ نرد ادھر عرب ممالک میں ہے۔ شطرنج اور نرد جو ہے اس کو تو جوئے کے بغیر کھیلنا حرام ہے، یہ فتویٰ ہے۔ شطرنج ہمارے ملک میں بھی شطرنج ہے، شطرنج بغیر شرط کے کھیلنا حرام ہے۔ اسی طرح نرد جو یہاں ہوتی ہے یہ بھی بغیر شرط کے کھیلنا حرام ہے، اس میں ہے فتویٰ۔ اس کے علاوہ جو جوئے کے گیمیں ہیں، جوئے کے لیے جو بنائی گئی تھیں، ایسی گیمیں ہیں جو جوئے کے لیے بنائی گئی تھیں، تو ان کو بغیر شرط کے کھیلنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے۔ وہ دو شطرنج اور نرد ان میں فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے اور ان میں احتیاط واجب ہے۔ باقی جو جوئے کے آلات ہیں، چاہے انسان عادی طور پر 2-3 بندے کھیل رہے ہیں یا کمپیوٹر میں 2 بندے کھیل رہے ہیں ایک آن لائن، یا کمپیوٹر کے ساتھ بندہ کھیل رہا ہے، تو سب صورتوں میں جوئے کے آلات جو ہوتے ہیں ان میں شطرنج اور نرد حرام ہے، اور باقی جو جوئے کے آلات ہیں ان کا کھیلنا احتیاط واجب بنا پر حرام ہے۔ جواب: شطرنج اور نرد حرام ہے، اور اس کے علاوہ جو آلات جوئے کے لیے تیار کیے گئے ہیں بغیر شرط کے ان کا کھیلنا بھی احتیاط واجب بنا پر حرام ہے۔ آگے سوال ہے کہ بغیر شرط کے یا کمپیوٹر کے ذریعے شطرنج کھیلنا کیسا ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ شرط نہیں ہے شطرنج کھیلنا، تو اس کا جواب پہلے سوال جو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہے، تو یہاں تھوڑی مزید اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ شطرنج کھیلنا حرام ہے، بغیر شرط کے شطرنج کھیلنا حرام ہے، چاہے خارج میں 2 بندے کھیل رہے ہیں تو بھی حرام ہے، یا کمپیوٹر میں آن لائن 2 بندے کھیل رہے ہیں تو بھی حرام ہے، اور اگر کمپیوٹر کے ساتھ ایک بندہ کھیل رہا ہے تو بھی احتیاط واجب کی بنا پر یہ کھیلنا حرام ہے۔ صرف کمپیوٹر ہے دوسری طرف سے، ادھر سے ایک بندہ ہے، دوسرا بندہ کھیلنے والا نہیں ہے، تو بھی شطرنج احتیاط واجب بنا پر کھیلنا حرام ہے۔ شطرنج کھیلنا حرام ہے، چاہے اس میں پیسے کی شرط لگائی جائے یا نہ لگائی جائے، اور اسی طرح 2 بندے کمپیوٹر پر شطرنج کھیل رہے ہیں تو بھی حرام ہے۔ باہر وہ گیم سامنے رکھ کر کھیل رہے ہیں یا کمپیوٹر پر کھیل رہے ہیں تو بھی حرام ہے، اور بنا بر احتیاط واجب اگر ایک طرف سے شطرنج کھیلنے والا شخص ہو، ایک بندہ ہے جو شطرنج کھیل رہا ہے، اور دوسری طرف سے کمپیوٹر ہو، تو بھی احتیاط واجب بنا پر اس کا کھیلنا جائز نہیں ہے۔ اچھا، آگے سوال ہے سنوکر کے بارے میں۔ سنوکر کھیلنا جائز ہے کمپیوٹر میں یا خارج میں؟ سنوکر کھیلنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ شرط لگا کر کھیلنا تو حرام ہے، وہ تو جوا ہے۔ شرط لگا کر کوئی گیم بھی کھیلی جائے جوا ہوتی ہے، جیسے کرکٹ کھیل رہے ہیں اور اس میں شرط لگائی ہوئی ہے، یا والی بال کھیل رہے ہیں اور اس پہ شرط لگائی، شرط لگا کے جو گیم بھی کھیلی جائے گی یہ جوا ہے، اور جوا حرام ہوتا ہے۔ سنوکر جو ہے اس میں بھی شرط لگائی جائے تو یہ حرام ہے۔ اگر بغیر شرط کے کھیلی جا رہی ہے اور جس ملک میں کھیلی جا رہی ہے اس ملک میں اس کو جوئے کے آلات میں شمار کرتے ہیں تو اس کا کھیلنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہوگا، اور اگر جوئے کے آلات میں اس ملک میں یہ شمار نہیں ہوتی تو پھر کھیلنا جائز ہو جائے گا، بغیر شرط کے کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ سنوکر کھیلنا کیا حکم رکھتا ہے؟ جواب: شرط لگا کر سنوکر کھیلنا جائز نہیں ہے، یہ جوا ہے، حرام ہے، بلکہ بنا بر احتیاط واجب شرط کے بغیر بھی سنوکر کھیلنا ہر اس ملک میں جائز نہیں ہے جس ملک میں سنوکر جوئے کے آلات میں شمار ہو، اور وہ گیم جس کا کمپیوٹر کے ذریعے کھیلنا جائز نہیں اس کا کمپیوٹر کے علاوہ کھیلنا جائز نہیں ہے، اس کا کمپیوٹر کے ذریعے کھیلنا بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے کہ سنوکر جو ہے وہ خارج میں کھیلی جا رہی ہو یا 2 بندے کمپیوٹر میں کھیل رہے ہوں، ایک ہی بات ہے۔ اچھا، اب ایک سوال ہے جو ہمارے علاقوں کا سوال ہے، لوڈو یہاں نہیں ہوتی، عرب ممالک میں، پاکستان، انڈیا وہاں ہوگی، تو لوڈو کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی سنوکر کی طرح ہی ہے کہ شرط لگا کر کھیلنا حرام ہے، بغیر شرط کے۔ اگر ان ملکوں میں یہ لوڈو جو ہے یہ
جوئے کے آلات میں شمار ہو تو پھر اس کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا، احتیاط واجب بنا پر اس کا کھیلنا جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر لوڈو کے آلات میں شمار نہ ہو، اپنے جوئے کے آلات میں شمار نہ ہو تو پھر اس کا کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ جواب: جس ملک میں لوڈو جوئے کے آلات میں شمار نہ ہو وہاں جوئے کے بغیر کھیلنا جائز ہے۔ آگے ہمارا سوال ہے کہ ایک گیم ہے کلاش آف کلانس، کلیش آف کلانس، یہ والی گیم، اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اس میں پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اس میں ایک قسم کی لڑائی ہوتی ہے، تو یہ اب گیم بڑی نیٹ پہ چل رہی ہے، تو سید سستانی دامت ذلہ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کیا اس کا کھیلنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو سید اس کے بارے میں اجازت نہیں دیتے، لیکن اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ اس مسئلہ میں سید سستانی کی تقلید چھوڑ کر فل عالم جو سید کے بعد جو علم میں مقام رکھنے والا مجتہد ہے اس کی اس مسئلہ میں تقلید کر سکتے ہیں۔ اگر وہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ گیم کھیل سکتے ہیں تو اس کی اس مسئلہ میں تقلید کر سکتے ہیں۔ یعنی سید اپنی طرف سے یہ فرما رہے ہیں کہ جو میری تقلید میں باقی رہے اس مسئلے میں وہ یہ نہ کھیلے، لیکن یہ اجازت ہے بندے کو کہ وہ اس مسئلہ میں کسی اور مجتہد فال عالم کی طرف رجوع کر لے، وہ اگر اجازت دے تو پھر جو ہے کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ اس گیم کو فروخت کرنا درست نہیں ہے، یہ سید سستانی کا جو حکم ہے، فروخت کرنا درست نہیں ہے، اور جہاں تک اس گیم کو کھیلنے کا تعلق ہے فروخت کرنا تو درست نہیں ہے، یہ ختم ہو گئی بات۔ اس کے بعد جہاں تک اس گیم کو کھیلنے کا تعلق ہے تو آیت اللہ سید حسین علی حسینی سستانی دامت ذلہ نے اس قسم کی گیم کو کھیلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اگر کوئی اس قسم کی گیم کھیلنا چاہے تو سید کے بعد والے عالم مجتہد کی طرف رجوع کرے، اگر وہ مجتہد اس کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کھیل سکتے ہیں تو اس مسئلہ میں اس کی تقلید کی جا سکتی ہے، اور اس کی تقلید کرتے ہوئے پھر کھیلنا جائز ہو جائے گا۔ اچھا، ایک چیز اور جو اکثر پیش آتی ہے ہمارے نوجوانوں کو کہ وہ کرکٹ، والی بال، اس کا میچ ان کا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیسہ نہ لگایا جائے تو میچ بنتا ہی نہیں ہے، سیریز ہی کوئی نہیں ہوتا، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا ہم پیسہ لگا سکتے ہیں یا پیسہ نہیں لگا سکتے؟ تو پیسہ اگر دو ٹیموں نے لگایا ہے اور یہی تو شرط ہے اور یہی تو جوا ہے، تو اس طرح تو یہ جوا بن جائے گا اور جوا حرام ہوتا ہے۔ اس کا ایک حل ہے، وہ یہ کہ کوئی ان دونوں ٹیموں سے ہٹ کے کوئی اور بندہ یا کوئی کمیٹی وہ میچ رکھوائے، 3 ٹیمیں، 4 ٹیمیں یا 2 ٹیمیں یا 5، 2 میں بھی میچ ہو سکتے ہیں، ایک قسم کا ٹورنامنٹ وہ جو ہے نہ رکھیں۔ ٹیمیں اپنی جیب سے پیسے جو جمع وہ کرتے ہیں وہ والا ان کے حوالے اس طرح کریں کہ ان کی ملکیت میں قرار دے دیں جو یہ میچ کروا رہے ہیں، کہ یہ پیسے آپ کو ہدیہ ہے ہماری طرف سے، ان کی ملکیت ہو گیا، یہ آپ آپس میں کھیلیں گے، وہ اپنی جیب سے پھر ان کو انعام دیں گے، چاہے وہ انعام کسی اور مثلا جو علاقے کے بڑے ہوتے ہیں ان سے مانگ کر لے آئیں، اپنے گھروں سے اٹھا کر لے آئیں، اپنی جیب سے وہ ان کو انعام دیں گے، وہ ایک انعام مقرر کیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جوا نہیں بنا ہے، کیونکہ پیسہ جو انہوں نے دیا تھا وہ ان کی ملکیت میں گیا، وہ سارا ہی کھا سکتے ہیں، اور انہوں نے ان کو انعام دینا ہے، تو اس صورت میں یہ جوا نہیں بن رہا ہے، تو یہ جائز ہو جائے گی۔ والحمدللہ رب العالمین۔